السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھا ہوگا، میری دلی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئے، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چند صحابہ رضی اللہ عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعہ تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ فائدہ، یعنی جب یہ وساوس و خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ کرنے سے بچائے۔ یہ جو وسواس کبھی اپنے سے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ہم چاہ کر وہ چیز نہیں، اگر خود سوچ کر کوئی غلطی، کوئی گناہ کے بارے میں کوئی وسوسہ ہم سوچتے ہیں تو وہ گناہ ہوتا ہے، اس کو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ میری دینی مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے کہ جب ہم صحت میں ہوں تو ہم سے اچھے سے اچھا ذکر، اذکار، تلاوت ہم سے ادا کرا لیں، کیونکہ بیماری کے حالت میں وہ ایک تکلیف اور ہو جاتا ہے، بیماری کا تکلیف ہوتا ہے، اس حالت میں نہ زبان سے ذکر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے وقت میں عبادات، ذکر اور معاملات سب چیز ہم سے ادا کرا لے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے اس کو صحیح راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں حیات دیا ہوا ہے، موقع ہے ہمارے پاس زندگی میں، تو سچے توبے کی توفیق عطا کرے اور باقی کا زندگی اللہ کی رضا والی گزارنے والی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، جیسے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں فرصت دیں، مشغولیت سے پہلے فرصت ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، ہم سے نیک کام کرا لے اور ہم سے عبادات، معاملات سب ٹھیک کرا لے۔ فرصت کے وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، مشغولیت کے وقت میں پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو وقت مل جاتا تو تھوڑا ذکر کر لیتے یا قرآن شریف پڑھ لیتے، مشغولیت کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں اس کی بھویں
اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھی۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدعہدی بدکاری کی اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والے میں تقسیم کر دیے جائے تو وہ سب کو ہلاک کر دے، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکی ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بدعہدیاں بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اور اس بوڑھے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ، میری دینی مائیں بہنیں، یہ ساری اللہ کا فضل ہے، بس ہم کو توبہ کرنے کا دیری ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ توبہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت ہم زندگی اللہ تعالیٰ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی گناہ ہو جائے اسی وقت توبہ کر لیں۔ اگر اس وقت توبے کا موقع نہ ہوا تو سوتے وقت پورے دن کے بارے میں سوچ کر جب بھی غلطی ہو گیا ہم معافی مانگ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں 2 رکعت توبے کی نماز پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا سوتے وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر کلمہ پڑھ کر سوئیں، اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں۔ اگر یہ بھی موقع نہ ہوا زندگی میں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی توفیق دے، اگر یہ بھی موقع نہ ہو سکتا تو مرنے سے کچھ دیر پہلے اگر سچی توبہ کر لیں، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ سچی توبہ کا توفیق ہو گئے تو پھر ساری گناہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے، بڑے رحمان ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت رحمان ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، یہی دلی دعا ہے۔ اور ہم سبھی دینی مائیں بہنیں جو اللہ کے بندے بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبر اور شرک سے بچائے، ریا سے بچائے، کیونکہ کسی حال میں بھی ذرا سے بھی ریا ہو گیا، تکبر آ گیا ہمارے اندر میں تو سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کی حفاظت فرمائے۔ جو بیچ ہم دنیا میں بوتے ہیں وہ آخرت میں مل جائے، یہی دعا ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ میری دینی مائیں بہنیں، غیبت کسی کا کرنے سے ہمارا عبادت اس کے پاس ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ ہمارے سر آ جاتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، پھر بھی ہم غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، کسی کا بات بولنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے ہجرت کرا کر اپنا ذکر کی توفیق عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کے روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کی 99 دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال نامہ میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے کیا؟ میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرچہ
निकाला जाएगा जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हुआ होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा इसको तुला ले। वो अर्ज़ करेगा इतने दफ्तरों के मुकाबले में ये पुर्चा क्या काम देगा। इरशाद होगा तुझ पर जुल्म नहीं होगा। फिर इन सब दफ्तरों को एक पल्ले में रख दिया जाएगा और कागज़ का वो पुर्चा जब दूसरे पल्ले में, तो इस पुर्जे के वज़न के मुकाबले में दफ्तरों वाला पुर्जा उड़ाने लगेगा। सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला के नाम के मुकाबले में कोई चीज़ वज़न ही नहीं रखती। बेशक अल्लाह ताला हम तमाम दीनी माएँ बहनें, हमारी बाप भाई जो भी हैं, अल्लाह ताला के बंदे बंदियाँ, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में ऐसा कलमात पढ़ा ले, ऐसा ज़िक्र अस्कार करा ले, ऐसी मामलियात करा ले, ऐसे अखलाकियात करा ले, ऐसे इस्लाह करा दे, ऐसी मोहब्बत हमारे दिल में अपने अता कर दे, अपनी खातिर अपने बंदों से रिश्ता निभाने वाली बन जाए, जो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला तो पहला तो हमें ऐसी इबादत करा ले कि बिना हिसाब किताब वाला जन्नतुल फिरदौस नसीब हो जाए और तमाम उम्मती की मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के में हम सबको रखें। कल क़यामत का हशर का दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। अपनी गुनाह पर अपने अमाल पर खड़े होंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया से ऐसी अमाल करा ले जो कल क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे जगह होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे, हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा दे, तौबा की तौफीक दिलाकर। हज़रत अबू उमरा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये गवाही कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, जो बंदा ये गवाही कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ को लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर दिल से यकीन रखता हो, तो ये कलमा शहादत ज़रूर इसके लिए दोज़ख की आग आड़ बन जाएगा। एक रवायत में है, जो शख्स इन दोनों बातों अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार लेकर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलेगा, वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ख्वाह इसके आमाल नामे में कितना ही गुनाह हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको वो कलमा पढ़ा दे दुनिया में, जो कलमे का असरात भी हमें हो। हम अच्छी बात कहते हैं, अच्छी असरात हमारे अंदर में नहीं रहती। हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके असरात हमारे अंदर में नहीं होती। हम जिक्र करते हैं, उसके असरात हमारे अंदर में नहीं होती। अल्लाह ताला हर अपनी जितनी अल्लाह की नेमत है, सारी के असरात हमें अता फरमा दे। हम जो दुआ पढ़ते हैं उसके असरात भी हमारे अंदर में हो। जो हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसके असर हमारे अंदर में हो। अल्लाह की डर, अल्लाह की मोहब्बत, गुनाह छोड़ना, नेकी करना, उसके असर हो। हम में से जो हज करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उसके असरात भी उन्हें अता करे। हम में से जो उम्रा करना चाहते हैं उसके असरात भी उन्हें अता करे। हम में से जो एक बार पर्दा कर लेते हैं, पर्दे की नीयत से, अल्लाह ताला उसके असरात भी आखिरी सांस तक अता कर दे। अल्लाह ताला हम सब को इल्म के असर की तौफीक अता कर दे, इल्म नाफ़ा अता करे। हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा अमल करने वाला में शामिल अता करे। जो पढ़ने में मेरा गलती हो, अल्लाह मुझे माफ़ करे और अल्लाह ताला मुझे अमल करने वाला में शामिल अता करे। हम सब के अंदर से इबादत की कमी, कोताही, सुस्ती से हम सब अल्लाह की पनाह में आते हैं। इबादत में सब्र करने वाला में हमें शामिल फरमा दे, अच्छी से अच्छी इबादत करने वाला में शामिल अता करे। हम अपने बच्चों को सही तरबियत करने के लिए वक्त निकालने वाला में शामिल कर दे। हम अपने पड़ोसियों को अल्लाह की दावत देने वाला में शामिल कर दे। हमारे अपने खुद गुनाह की तज़किया करने वाला में, गुनाह से बचने वाला में शामिल कर दे। हम भी अल्लाह की तरफ हो और हमारे पास जितनी हमारी अल्लाह की बंदियां हैं, सबको अल्लाह की तरफ करीब करें। हिदायत देने का काम अल्लाह का है। हम बोलेंगे तो उनका दिल खुलेगा, उनको समझ में आएगा कलमा तैयबा क्या है, अस्तगफिरुल्लाह क्या है, दरूद शरीफ क्या है, और नमाज के तरीके बताएं। और जो ईशा की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ते हैं, उसके जगह में रब्बना आतिना पढ़ें। जिसको नहीं याद है वो उसको पढ़ें, याद करने की कोशिश करें और नमाज ठीक कर करके पढ़ें। सजदे में 5 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें।
رکوع میں سبحان ربی العظیم 5 بار پڑھیں، اچھے سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، جو نماز اللہ پسند فرماتے ہیں، دیکھنا ہمیں ویسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔